الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیے۔ صلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 21 ذوالحجۃ الحرام 1445 ہجری بمطابق 28 جون 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز سے مدد چاہو، نماز سے مدد چاہو۔ ابتدا میں درود پاک کی فضیلت، مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 17022، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میری ذات پر درود پڑھے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وہ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خاک افتادو خاک پہ پڑے ہوئے لوگوں، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن کریم میں فرمایا واستعینوا، استعانت اختیار کرو، ہیلپ چاہو، مدد چاہو، امداد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم امداد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ اب آپ غور کریں گے تو مالک کائنات نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے لیکن سب پہ نہیں، بھاری ہے لیکن سب پہ نہیں، ان پر بھاری نہیں ہے جو دل سے اللہ کی طرف جھکتے ہیں، یعنی اللہ فرماتا میری طرف جھکتے ہیں، ان پہ نماز بھاری نہیں ہے، ان پہ نماز بالکل بھی بھاری نہیں ہے، ان کے لیے صبح کا اٹھنا بھی آسان، ان کے لیے ظہر پڑھنا بھی آسان، عصر پڑھنا بھی آسان، مغرب پڑھنا بھی آسان، عشاء پڑھنا بھی آسان، نماز تہجد پڑھنا بھی آسان، اشراق پڑھنا بھی آسان، چاش پڑھنا بھی آسان، نماز صلاۃ اللیل پڑھنا بھی آسان، تہجد الوضو پڑھنا بھی آسان، تحیۃ المسجد پڑھنا بھی آسان، بھاری کن کے لیے ہے؟
ان کے لیے کہ جو گناہوں میں لتڑ گئے، گناہوں کے بوجھ تلے دب گئے، ہاں ان کو سستی ہوتی، نماز کا وقت ہو گیا، اوہو ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 15 منٹ رہتے ہیں، ابھی تو 10 منٹ رہتے ہیں، ہاں ابھی 5 منٹ پڑے ہیں، ابھی 3 منٹ پڑے ہیں، ابھی 2 منٹ پڑے، او آئے بھاگے بھاگے اور وضو کیا اور وضو کے پانی کے چھینٹے مسجد کے فرش میں گرائے، کتنا گناہ کیا۔ اور آتے ہوئے نہ آستینیں نیچے کی، چڑھی ہوئی آستینیں، اور کھڑے ہو گئے نماز میں۔ اب کھڑے کس طرح ہوئے؟ بال کہیں جا رہے ہیں، ٹوپی ہے تو کہیں جا رہی ہے، وہ شلوار ہے تو اس کا انداز کیا ہے، تہ بند ہے تو اس کا انداز کیا ہے۔ اب وہ باغم باغے آئے اور فرض پڑے اور ہو گئے، نہ مسجد میں دل لگ سکا، نہ نماز میں دل لگ سکا، نہ ذکر و اذکار میں دل لگ سکا، نماز بھاری پڑ گئی، نہ بوجھ پڑ گئی۔ نہیں میرے بھائی، نماز کو بوجھ نہ سمجھیے، نماز کو بوجھ مت سمجھیے۔ خیر، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 45ویں آیت کریمہ ہے، اور بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ اب سنیے ذرا، اب مدد والا عمل، مدد مانگنے والا عمل جو ہوتا ہے، اس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، 4 چیزیں جس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ عربی میں اسے کہتے ہیں مستعان۔ مستعان، یہ آپ اگر تلفظ دیکھیں تو میم سین تا عین الف آ اور آخر میں نون، مستعان، جس ہستی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اور جو مانگنے والا ہے اسے کہتے ہیں مستعین، جو مدد مانگ رہا ہے، مستعین۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز وہ ہے، وہ ذریعہ، وہ راستہ، وہ طریقہ جس کے ذریعے مدد مانگی جائے، مستعان بہ، مستعان بہ۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز وہ ہے، وہ مشکل ہے، وہ پریشانی ہے، جس پر مدد مانگی جائے اس کو کہتے ہیں مستعان علیہ۔ 4 باتیں ہو گئی، مستعان، مستعین، مستعان بہ، مستعان علیہ۔ اگر یہ مشکل ہے تو اس مشکل کو تھوڑا آسان کر لیتے ہیں، اور بہت زیادہ آسان کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہوا، کوئی بندہ بیمار ہوا، اور بیمار ہونے والے نے دعا مانگی، اے اللہ میں بیمار ہوں، مجھے بیماری سے نجات عطا فرما۔ اب یہ 4 باتیں اس پہ غور کر لیں۔ بیمار ہوا، دعا مانگی، بیماری سے، کس سے مانگی؟ اب غور کریں۔ اب جو بیمار ہوا وہ ہو گیا مستعین، اور جس سے دعا مانگی، جس سے چاہا، وہ ہستی ہو گئی اللہ کی، مستعان۔ اور جس سے شفا مانگی جا رہی ہے، جس بیماری سے شفا مانگی جا رہی ہے، جس سے شفا مانگی جا رہی ہے، جس ذریعے سے شفا مانگی جا رہی ہے، اور جس چیز سے شفا مانگی جا رہی ہے، مستعان علیہ۔ وہ اس شخص نے مدد مانگنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا، مستعان علیہ۔ اب راستہ دعا کا اختیار کیا، شفا بیماری سے مانگی، مانگی بندے نے، مانگی اللہ سے۔ تو اب یہ 4 باتیں غور طلب ہیں، مستعان، مستعین، مستعان بہ، مستعان علیہ۔ اب یہ سمجھنے کے بعد اب آئیے، وَاسْتَعِینُوا، استعانت اختیار کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، نماز سے۔ اب یہاں بنی اسرائیل سے کہا جا رہا تھا کہ تم امداد طلب کرو 2 چیزوں کے ذریعے، ایک تو صبر کے ذریعے، ایک نماز کے ذریعے۔ نماز اور صبر یہ تمہاری معاون و مددگار ہو جائے گی۔ اب ان کی مشکل جو تھی، یہ مشکل کیا تھی؟ اس پر غور کرتے ہیں۔
کہ بنی اسرائیل پر مشکل کیا تھی، بنی اسرائیل کس چیز سے انہوں نے نجات حاصل کرنی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تفسیر میں یہ لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو کلام کیا جا رہا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں، وہ کلام تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اب دو چیزیں ہو گئی، ایک تو حق اور نہ حق کو نہ ملاؤ، ایک حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ یہ بنی اسرائیل دو کاموں میں مشغول تھے، ایک تو حق اور نہ حق ملاتے اور دوسرا حق کو چھپاتے۔ اب ان سے کہا گیا بنی اسرائیل والوں سے کہ تم نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں تم نے پڑھا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں۔ اب نعتوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ حضور کی تعریف تم نے پڑھی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام تم نے پڑھے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ تم نے پڑھے ہیں، رسول اللہ کے معجزات کمالات تم نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں۔ تو ہم رسول اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ کی بات مانو۔ آخری کتاب قرآن ہے، اب تورات، انجیل، زبور، صحائف آسمانیہ کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ اب منسوخ شدہ کتابوں میں عمل کرنا، منسوخ شدہ کتابوں پر عمل کرنا ضروری نہ رہا۔ جب پیغمبر آخری تشریف لے آئے، سابقہ شرعیتیں وہ قابل منظور نہ رہیں، ایک وقت تک منظور تھیں، ایک وقت تک قابل عمل تھی۔ اب نبی نے آ گیا، یعنی رسول اللہ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ، اور یہ آخری نبی ہے، اور کتاب اتر آئی، قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، نہ اس کلام کے بعد کوئی کلام ہے، نہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ خاتم کے معنی میں نے اپنے بیانات میں ایک مستقل موضوع رکھا جس کو ہم QRA اسلامک میڈیا کے نام سے آپ چینل سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ خاتم النبیین کے معنی 14 سالوں کے اندر جن مفسرین نے، اکابرین نے، امت نے بیان کیے، اس کو ہم نے سارا بیان کیا کہ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے حضور کی جو شانیں تورات میں، انجیل میں، زبور میں بیان ہوئی ہیں، ان کو چھپاؤ نہ، ان کو چھپاؤ مت، ان کو واضح کرو۔ تو جب کہا گیا کہ ان کو واضح کرو، انہوں نے کہا ہماری چدراہٹ جاتی ہے، ہماری چدراہٹ جاتی ہے، ہماری سرداری جاتی ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ کو نبی مان لیا یا اپنی قوم کو بتا دیا کہ تورات و انجیل و زبور میں یہ حضور کی شانیں ہیں، تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو یہ سرداری بھی گئی اور چدراہٹ بھی گئی۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے اب تمہارے لیے مشکل ہے، تمہارے لیے مشکل ہے کہ تم رسول اللہ کے چرچے کرو، تمہارے لیے گناہ ہے کہ تم رسول اللہ کے چرچے کرو، تمہارے لیے بھاری ہے کہ رسول اللہ کے چرچے کرو۔ آؤ اب دو کام مالک بتاتا ہے تمہیں، دو کام تمہارا رب بتاتا ہے تمہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، استعانت، ہیلپ اختیار کرو، مدد چاہو، کس سے؟ بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، نماز سے۔ اب ان کو کہا گیا کہ جو تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، جو تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، جو تمہیں رسول اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہی ہیں، جو تمہیں رسول اللہ کی تعریف کرنے سے روک رہی ہیں، جو رسول اللہ کی کمالات بیان کرنے سے روک رہی ہیں، جو رسول اللہ کی نعت تعریف کرنے سے روک رہی ہیں، آپ ان اپنے بری حرکتوں سے باز آ کر کے ان بری حرکتوں پر صبر کر لو اور نماز کی طرف آ جاؤ۔ جب نماز کی طرف آ جاؤ گے، اس سے بھی ہیلپ لے لو گے اور صبر سے بھی ہیلپ تمہیں مل جائے گی۔ تو اب کیا ہوگا جناب؟ اب تمہیں نعت مصطفیٰ کریم کی تعریف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے فضائل، آپ کے کمال بیان کرنے میں آسانی محسوس ہو جائے گی۔ اب کہا جا رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، استعانت اختیار کرنی ہے،
نماز سے اور صبر سے۔ اب نماز تو نظر نہیں آتی، مثال کے طور آپ کہیں گے کہ نماز کیا ہے؟ بھئی قیام کیا، یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ آپ نے قرات کی، یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ آپ نے جناب رکوع کیا، یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ آپ اتحیات پر بیٹھے تو یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ اب اس کو قیام سے لے کر کے قاعدہ اخیرہ تک، خروجی بسنعہ تک، یہ ساری نماز کہلائی، اور نماز سے کہا جا رہا ہے کہ مدد مانگو۔ اب نماز تو اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہے۔ اب نماز سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اب جو نمازی ہے، اور نمازی بھی اولین نمازی ہے، رسول اللہ علیہ السلام، نماز سے بھی مدد مانگی جائے گی اور رسول اللہ سے بھی مدد مانگی جائے گی۔ اور رسول اللہ کے طفیل، صحابہ، اہل بیت، مولا مشکل کشا، غوث پاک، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اینیمن اولیاء، داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب، تو جو ان کی مدد ہے حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اولیاء کاملین ڈائریکٹلی امداد ہماری نہیں کرتے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہ تو شرک رہا، نہ یہ بدعت کہلایا۔ بہرحال کیا کسی کہنے والے نے خوب انداز اپنایا ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، لفظوں پہ غور کرنا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ یعنی اگر شوق مصطفیٰ کریم سے محبت کا نہیں ہے، عشق کا نہیں ہے، ان کی الفت کا شوق نہیں ہے، تو پھر یہ قیام اور رکوع سجود یہ حجاب ہے، آڑ ہے۔ تو اچھا نمازی وہ ہے جو رسول اللہ کی تعریف کرنے میں لگا رہے۔ اچھا نمازی وہ ہے جو حضور کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرے، نماز بھی پڑھے اور ذکر رسول بھی کرے، نماز بھی پڑھے، کمالات مصطفیٰ بھی بیان کرے۔ تو اب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اپنی بری حرکتوں سے باز آ جاؤ، حق کو نہ حق کے ساتھ ملانا چھوڑو، حق کو نہ حق کے ساتھ ملانا چھوڑو، اور حق چھپانا چھوڑ دو۔ دو کام چھوڑنے ہیں۔ اب دو کام چھوڑو گے تو تمہاری زبانوں پر رسول اللہ کے ترانے آ جائیں گے، نبی پاک کی نعت بمانا تعریف آ جائے گی، کمالات آ جائیں گے، معجزات آ جائیں گے۔ ہاں تیرا امام بے حضور تو تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر کہ جو تجھے نماز کے ذریعے رسول اللہ سے دور کر دے۔ جو نماز بھی تجھے رسول اللہ سے دور کر دے تو وہ تیری نماز نہیں ہے۔ بہرحال سماعت کیجئے گا، نمازی بندے کو چاہیے کہ جب اسے ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس کو نماز کی طرف رغبت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے، اور نماز کے ذریعے اللہ کریم کی مدد کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ اب آئیے تفسیر عزیزی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ کریم آقا کی بارگاہ میں بھوک تشریف لائی۔ آپ کہیں گے آپ نے یہ جملہ کیا بولا ہے؟ ہم نے کہا ہم ادب والے لوگ ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں نے یہ جملہ بولا بھوک تشریف لائی، بھوک آئی۔ اس نے کہا ہوگا کہ حضور ہر چیز نے آپ سے پناہ مانگی ہے، آپ کے دامن سے لپٹی ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کے دامن میں پناہ لوں۔ تو دامن مصطفیٰ تو وسیع ہے، آؤ آ جائیے۔ بیماری بھی آئی اور بھوک بھی آئی، دن گزر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، رات کے لمحات آ گئے، آپ کو بھوک کی تھوڑی سختی محسوس ہونے لگی، بھوک کا غلبہ محسوس ہونے لگا۔ کریم آقا نے گھر میں ملاحظہ فرمایا تو کھانے پینے کی اشیاء موجود نہ پائیں، تو کریم آقا نے مسجد کی طرف رخ کیا، اور مسجد میں آ کر کے حضور نے نماز میں مشغولیت اختیار کر لی، جان کائنات نماز پڑھنے لگ گئے۔
اب مسئلہ معلوم ہوا، ٹینشن آئے، پریشانی آئے، بے روزگاری آئے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا، او میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ بھائی جتنی دیر یہ واویلا میں مچایا، جتنی دیر یہ شور مچایا، اتنی دیر میں وضو کرتے، اتنی دیر میں مصلی بچھاتے، اتنی دیر میں قیام کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاتے، نماز پڑھتے، تو نماز میں مشغولیت یہ راحت کا سامان پیدا کر دیتی، نماز میں مشغولیت غموں سے نجات دلا دیتی، نماز میں مشغولیت یہ دکھ درد کا مداوا کر دیتی، نماز میں مشغول ہونا اللہ کی امداد کا سبب بن جاتا، نماز پڑھنا اللہ کی رحمت کے اترنے کا سبب بن جاتا، نماز پڑھنا اللہ کی رضا ملنے کا سبب بن جاتا، نماز پڑھنے کے ذریعے رسول اللہ کی یاد آ جاتی۔ ہاں مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصائب مصیبت کی جمع ہے، مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ تو آزمائش آئے تو نماز کی طرف رخ کیجئے، نماز کی طرف راغب ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو فرماتے، اے بلال، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ کیا بات؟ اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، مطلب بلال اذان پڑھو، اذان پڑھو گے تو ہم نماز کی طرف آئیں گے، جب نماز کی طرف آئیں گے تو ہمیں راحت ملے گی۔ تو بھائی مبارک اس کو ہو جس کو نماز سے راحت ملتی ہے، اور سوچنے کی بات اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کسی چوٹ کرنے والے نے چوٹ کی ہے، نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز جنازہ وہ بھی قسمت میں ہوا تو، جہاد میں پھٹ گئے تو لاش کی شناخت بھی مشکل ہو جائے گی، دریا میں ڈوب گئے تو شاید لاش بھی نہ ملے۔ کیا پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، یہ ہمارے علاقے کے قریب ہی ایک علاقہ ہے سمن آباد، 7 افراد و خواتین دریائے نیلم میں گرے، گاڑی کے ذریعے ڈوب گئے، 3 کی لاشیں بھی کئی دنوں کے بعد ملی، ایک ہی گھر میں 7 جنازے۔ تفریح کے لیے چلے، مسلمان تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، مطلب اذان پڑھو، اذان کے ذریعے لوگ نماز کی طرف آئیں گے، ہم بھی نماز کی طرف آئیں گے، تو نماز سے راحت محسوس ہوتی ہے۔ آپ اور میں کبھی غور کر لیں، جتنی مرضی ٹینشن نے گھیرا ہوا ہو، بندہ رات کی تنہائی میں اٹھے، وضو کرے، وضو کر کے کھڑا ہو جائے اللہ کے حضور، اور پھر دیکھیں جناب اندرونی بیرونی بیماریاں، لاچاریاں، بے سکونیاں، بے اطمینانیاں، بے چینیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم آسمان سے گڑ گڑاہٹ کی آواز سنو، یعنی جو بجلی کڑکتی ہے، بجلی کی جو آواز آتی ہے، گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے جو، فرمایا تم کیا کرو، فوراً تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ اب جب نماز پڑھو گے تو اس کی وحشت، اس کی دہشت، اس کا خوف دل سے نکل جائے گا۔ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، لیکن ہمارے ہاں جب ٹینشن آتی ہے تو جو سگریٹ پینے کا عادی ہوتا ہے وہ سگریٹ نکال کر کے کش لگاتا ہے، جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ شراب کی طرف جاتا ہے۔ آج ٹینشن بڑھی ہے، بھائی ٹینشن بڑھی ہے تو نماز پڑھی ہے۔ اب یہ شراب پینے سے تو ٹینشن ختم نہیں ہوگی، یہ چرس کا کش لگانے سے تو ٹینشن ختم نہیں ہوگی، یہ بھنگ کا پیالہ پینے سے تو ٹینشن دور نہیں ہوگی، یہ نسوار اور بیڑے سے ٹینشن تو دور نہیں ہونے والی۔ تو ٹینشن کو دور کرنے کا حل نماز، نماز کی طرف آ جائیے۔ اب آئیے سنیے ذرا، سماعت کیجئے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور یہ بیٹا بہت پیارا تھا ہمیں،
بڑا پیارا تھا. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا یکدم دھچکا لگا، او بیٹا مر گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا. راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے حضور قیام شروع کر دیا. بیٹے کا انتقال ہوا اور نماز. آپ سے سبحان اللہ بھی کہہ کر کہلوانی پڑتی ہے. بیٹے کا انتقال ہوا ہے، بیٹے کا، اور وہ بیٹا نافرمانی فرما بردار ہے. یہاں تو بیٹا اور بیٹی کا انتقال ہو جائے تو کئی نمازیں رہ جاتی ہیں. نہ بھائی، بیٹے کا انتقال ہوا، نماز کی طرف رغبت، نماز کی طرف رغبت، تو پھر بعد میں سارے کام بھی ہو گئے، آپ نماز کی طرف متوجہ رہے. اب آئیے، ایک بزرگ گزرے ہیں ابو حسن سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی بارگاہ میں ایک بڑی خاتون آئی، بڑی عمر کی. کہا علی جا، میرے بیٹے کو پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے اور آپ مہربانی کریں، میری سفارش کریں، میرا بیٹا چھوٹ جائے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب وہ حضرت انتظار میں بیٹھی کہ حضرت نماز سے فراغت پائیں، میرے ساتھ چلیں، جا کر کے بات چیت کریں. نیک بندے ہیں، ان کی وہ محکمے والے مان لیں گے، یہ سفارش کریں گے، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں گے. تو آپ نے دیر تک نماز میں مشغولیت رکھی اپنی. اللہ اکبر. اب وہ بی بی حیران ہو کر کے کہنے لگی، حضرت آپ نماز ہی پڑھتے رہیں گے، میں تو آپ کے پاس اپنا کام آئی. آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے. آپ نماز پڑھتے رہے. کافی دیر کے بعد آپ نے سلام پھیرا. اس بوڑھی اماں سے کہا، آپ ہی کا تو کام کر رہا تھا. میرا دل کرتا میں یہ جملہ دوبارہ پڑھوں. پڑھ نماز رہے تھے، کہا آپ ہی کا تو کام کر رہا ہوں. اس جملے کو میں تیسری مرتبہ پڑھ کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. پڑھ نماز رہے تھے، کہا آپ ہی کا تو کام کر رہا ہوں. ابھی آپ نے یہ کہا تھا، اس پڑوسن کی بڑی اماں کی کنیز باغی ہوئی آئی، کہا بی بی گھر آ جائیے، آپ کا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے. اس بی بی نے قدموں میں سر رکھا. اس نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں اللہ کے حضور کھڑا تھا، اس نیت سے کھڑا تھا کہ دربار رسالت میں کھڑے ہونے سے مدد ہوتی ہے، تو دل میں نیت یہ تھی نماز کی برکت سے اس کا بیٹا چھوٹ جائے. ابھی میری نماز بھی مکمل ہو گئی، آپ کا بیٹا بھی چھوٹ گیا. تو بھائی نماز جو ہے یہ نجات بھی دلاتی ہے. کبھی ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کا جو حل ہے وہ کیجئے. میڈیسن لینی ہے لیجئے، ڈاکٹر کے پاس جانا جائیے، لیکن ساتھ اللہ کے دربار میں بھی حاضری دیجئے. آپ نے رپورٹس کروانی کروا لیجئے، جائیے میڈیکل کے تمام تقاضے پورے کیجئے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کیجئے. دوائیوں میں شفا نہیں ہے، مالک کے یہاں شفا ہے. ہاں، وہ اللہ کے دربار میں شفا ملتی ہے. یہ ذریعہ بنتے ہیں، یہ ذریعہ بنتے ہیں. اب ذریعہ دوا بھی بن سکتی ہے، ذریعہ دعا بھی بن سکتی ہے، ذریعہ دعا بھی بن سکتی ہے، ذریعہ دوا بھی بن سکتی ہے. تو بہرحال نماز کی طرف آنا چاہیے. ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک. یہ حضور کے خدام میں سے ہیں، حضور کے خادموں میں سے ہیں. خادم نبی بھی ان کو کہا جاتا، خادم رسول بھی کہا جاتا. شدید قحط پڑ گیا. باغبان نے آ کر کے کہا حضور کھیتیوں پر بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں تباہی کی طرف بڑھنے والی ہیں. آپ نے کہا اچھا. آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. کچھ دیر تک نماز میں مشغول رہے. پھر کہا دیکھو آسمان پر بادل ہیں. اس نے کہا حضور بادل کا تو نام و نشان نہیں ہے. آپ پھر نماز کی طرف مشغول ہو گئے. پھر کہا دیکھیے کوئی بادل ہیں. انہوں نے کہا حضور بادل کا تو نام و نشان نہیں ہے. پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ پھر نماز پڑھی. کہا دیکھیے. کہا ہاں تھوڑا سا بادل آیا ہے. اب پھر نماز پڑھنے لگ گئے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا دیکھیے. کہا حضور ہر طرف بادل ہی بادل ہے، اور وہ برسنا بھی شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا گھوڑا دوڑائیے، دیکھیے کہاں کہاں تک بارش ہے. اس خادم نے گھوڑا دوڑایا، آ کر بتایا کہ فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک،
فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک ہر طرف بارش ہی بارش ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی آپ کو یہ بات تو یاد ہوگی نا، جن دنوں میں حبس کا دن ہوتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب دعا کریں اللہ بارش برسا دے، اور بھائی انہی دنوں میں بارش مانگنے کے لیے یہ التجائیں تو نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو جائے، ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہمارا مستعان، ہم مستعین، مالک ہمارا مستعان، اس مستعان حقیقی سے دعا کیجئے، مالک کائنات سے مانگیے، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی 45ویں آیت، اس کے اندر مالک کائنات نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس کا تھوڑا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اور اس کو تھوڑا اس کے ساتھ احادیث کو بھی ٹچ کیا۔ عرشوں کا مالک میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا جامہ پہنا دے، عرشوں کا مالک نماز توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔